بحرین میں جو جوان اسلامی حکومت کے نفاذ کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی کامیابی کے لیے مقامات مقدسات عراق اور سیریا میں حفاظت کرنے والے جوانوں کی حفاظت کے لیے اور ان مقامات مقدسات کی حفاظت کے لیے مومنین عزاداران دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان، مال، آبرو اور عزت کی حفاظت کے لیے فلسطین کی آزادی ظہور مولا کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی بحولہ ودنا بطولہ مانح کل غنیمت وفضل وکاشف کل عزیمت وازل احمدہ علی عواطف کرمہ والسوابق نعمہ اومن بہ اولا بادیا واستہدیہ قریبا ہادیا واستعینہ قاہرا قادرا واتوکل علیہ کافیا ناصرا والصلاة والسلام علی من جعلہ بشیرا ونذیرا وسراجا منیرا الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارض بالقاسم محمد۔ وعجل فرج اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذی بیمنہ رزق الورى وبہ طبتت الارض والسماء اللہم عجل فرجہ الشریف۔ دل کی گہرائیوں سے پکاریے، اس لیے کہ ظلم چوکٹوں تک آ گیا ہے، انسانیت سسکیاں لے رہی ہے۔ ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ نا امید نہ رہیں، امیدوار رہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایک دن بھی باقی رہے گا تو وہ آئے گا، اور انسانیت کی تقدیر کو بدلنے کے لیے اب اسی ولایت کی ضرورت ہے جو تکوینی ہے انشاءاللہ۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنی جسمانی فکری تیاری بھی چاہیے تاکہ اس جہانی انقلاب کے قابل ہم سب ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ الله صل على محمد وعجل فرجهم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صلوات محمد محمد وعجل فرجه. اسلام کا دفاعی نظام یہ موضوع ہے. مقدماتی گفتگو ہو رہی تھی اور یہ موضوع ایسا نہیں کہ 2-4 مجلسیں 5 مجلسوں میں حل ہو سکے. ہم نے پہلے ہی دن بتایا تھا کہ ہم تمام یعنی سامعین پڑھنے والے سب کا فریضہ ہے کہ اسلام سے متعلق سب مل کر اپنی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں. صرف چند کے حوالے اسلام کو نہ کریں. پریسٹ ہوڈ اسلام میں نہیں ہے. یہ نہیں کہ ایک مولوی بن گیا, ایک پادری بن گیا, اس کے بعد پبلک جو چاہے کرے اور اس کے بعد سنڈے کو جا کر کے وہ بخشے ہوئے سے بخشا لے. تو اس طرح سے اسلام ہمیں سکھاتا نہیں ہے, بلکہ اسلام کہتا ہے کہ تم سب ریسپانسبل ہو, اپنی کیپیسٹی کو سامنے رکھو, اسی لحاظ سے تم اپنے متعلق یعنی دین کے متعلق تم اپنے کام کو انجام دو. تو یقیناً اس کے بعد نتائج بہترین نکلیں گے. ہم لوگ الحمدللہ ہم لوگ سننے کے عادی ہو گئے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے, ہم سب کو اللہ توفیق دے. حال ہی میں ایک بہت ہی نورانی شخصیت کا انتقال ہوا, خدا انشاءاللہ ان کی مرقد کو نور سے بھرے. غیب حجت ان سے بڑی بڑی شخصیتیں ملاقات کے لیے جاتی تھیں اور پوچھتے تھے کہ ایڈمونیشن نصیحت کیجئے, تو آپ ایک ہی جملہ کہتے تھے, جتنا جانتے ہو اس پہ عمل کرو. حقیقت میں جب انسان سوچتا ہے کتنا جانتے ہیں, ماشاءاللہ بہت کچھ جانتے ہیں. مولوی ہونا ضروری ہے نہیں ہے, بلکہ جتنا ہم جانتے ہیں بہت کچھ ہے. کہاں پرابلم ہے؟ عمل میں پرابلم ہے. حدیث میں ہے کہ من عمل ما علم بے, جتنا انسان عمل کرنے لگے جتنا جانتا ہے, علمہ اللہ ما لم یعلم, وہ سکھائے گا جو نہیں جانتا. یعنی عمل کرنے لگیے جتنا جانتے ہیں, اللہ آپ کو ایک نور عطا کرے گا جس کے ذریعے سے آپ وہ جاننے لگیں گے جو آپ کو علم نہیں ہے. کوشش ہم لوگ کریں انشاءاللہ, اللہ سے توفیق کی دعا مانگیں. دفاعی نظام, پروٹیکٹیو شیلڈ, یا یہ کہ نیچرل انسان کا فطری نظام یہ ہے کہ وہ دفاع کرتا ہے. اس کا جسم بھی انسائڈ جتنے بھی بیماریاں ہیں اس کو دفاع کر رہا ہے. چنانچہ دعائے کمیل کے جملوں میں اسی طرح کئی رخ ہو سکتے ہیں, کئی زاویے ہوتے ہیں. کم من قبیح سترتا کم من فاضح من البلاء عقلت. مالک کتنی بمبارڈمنٹ میرے باڈی میں ہو رہی ہے اور اس کو تو نے دفع کیا, ہر مرتبہ دفع کر رہا ہے. حتیٰ باہر سے ہم آ رہے تھے موٹر سائیکل میں بیٹھے بعض لوگ, میں نے بریک نہ مارا ہوتا تو یہ ہو جاتا, میں ادھر موڑا نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا, میں بریک مارا, میں موڑا, مولا فرمانا بچایا. وہ توحید حد ہے اس توحید کی جہاں پر انسان کسی مقام پر اپنے اوپر کریڈینشل لیتا ہی نہیں ہے, سب کچھ اللہ کی طرف سے. حتیٰ یہاں تک کہ مجھ جیسا مولوی یا خطیب ممبر پہ جانے والا اس نقطے کو سمجھ جائے, کم من ثناء جمیل لست اہل لہ نشرتا. حتیٰ یہ جو واہ واہ بھی جو ہو رہی ہے یہ بھی میری نہیں ہے, اللہ زبانوں سے جاری کر رہا ہے. عجیب ہے یہ توحید, عجیب ہے کہ آپ انسان کو کہیں غرور کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا اگر انسان توحید کے اس منزل پہ چلا جائے کہ لوگ جو واہ واہ کر رہے ہیں, داد دے رہے ہیں, یہ داد ہماری نہیں ہے, اس کلام پروردگار کی, جس کی وجہ سے آپ کو یہ بات مل رہی ہے. مجلس کے بعد کسی علامہ صاحب نے پوچھا, سامنے بیٹھے ہوئے, ظاہر سی بات ہے مولویوں کی چاروں طرف بیٹھتے ہیں لوگ, کیسی رہی میری مجلس؟ کسی نوجوان نے, جی اعلیٰ نوجوان تو مولانا آپ تو ابھی زندہ ہیں, آپ کی خدا نخواستہ مجلس کہاں تھی؟ مجلس حسین تھی, بہت اچھی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وعجل. حقیقت میں یہ کلام, یہ باتیں, یہ مجالسیں کیا ہیں؟ ذکر پروردگار, ذکر اسلام ہے, دین کا ذکر ہے. اور اگر صحیح ذکر ہو جائے ثواب ہے خطرناک. اب آئیے ایک روایت, اس کے بعد میں آپ منزل تک آ جائیں گے.
امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی سامع کی ذمہ داری، ناظرین کی سامع کی ذمہ داری سے متعلق جملہ کہتے ہیں. اب جو بیٹھے ہوئے آپ سن رہے ہیں سب سر ہلا رہے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں ان کان الناطق من اللہ، اگر بولنے والا اللہ کی طرف سے بول رہا ہے تو اللہ کی ولایت کے اندر ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. اگر بولنے والا ناطق اگر اللہ کی طرف سے بول رہا ہے تو آپ ولایت اللہ میں. خدا نہ خاصہ ان کان ناطق من الشیطان، تو شیطان کی ولایت میں ہے. جی یہ کیا ہے؟ یہ ولایت شیطان میں ہی تو چلے جانا ہے. جس گھرانے نے توحید کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا، اس گھرانے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا ہے. اس سے زیادہ شیطانت کیا ہو سکتی؟ کہاں سے؟ یاد رکھ لیے دو چیزیں نوجوان اچھی طرح سے، جو باہر بھی سننے والے ہیں، بہت دور دور تک آوازیں جانے والی ہیں. آج آوازیں ختم نہیں ہونے والی ہیں. پہلے کہا جاتا تھا کہ آہستہ سے بولو دیواروں کو، جی محاورہ ہے نا اردو میں، آہستہ سے بولو دیواروں کو کان ہے. اب آہستہ سے کرو دیوانوں کو آنکھ ہے. جی آہستہ سے دیکھو، ہر طرف جو ہے کہیں نہ کہیں کیمرے لگے ہوئے. بی کیئرفل آف یور ایکشنز. تمام ایکشنز جو آپ کے سامنے ہیں. سلفی دین کو، سلفی وہابی آئیڈیالوجی نے کیا کرے نہیں معلوم. جدہ میں ایک اسٹریٹ کا نام ہے شارع یزید ابن معاویہ. انشاءاللہ ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہونے والا ہے، اس لیے کہ حدیث قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کلو ناس کیا ہوا یدعو یوم ندعو کل اناس بامامہ. تو شارع یزید ابن معاویہ. سنو میرے نوجوان، اچھی طرح سے کان دھر کے سنو اور اچھی طرح سے سمجھ جاؤ. جس طرح سے سنی مذہب کو، سنی دین کو وہابیزم، سلفیزم نے برباد کر دیا، اسی طرح سے شیعہ فکر کو نصیریت اور اخباریت ختم کر رہی ہے. اور اس محفل میں بیٹھنے والا وہ ذمہ دار ہے. اگر کوئی غلط بات کہہ رہا ہے، جیسے کہ بس اب کچھ نہیں ہے، بس اللہ میاں ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، اب اہل بیت چلا رہے ہیں اسٹیئرنگ کو. دین ہے استغفر اللہ، دین سے کوئی ربط نہیں. وہ علی جو توحید کے کسی منزل پہ پہنچتا ہے تو اس مقام پہ کہتا ہے لو کشف الغطاء لم ازددت، تو یقینا ہے پروردگار میں نے اتنے یقین پہ پہنچ گیا ہوں، اگر پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو کوئی یقین میں فرق ہونے والا نہیں ہے. وہ ہے توحید اس کی. اور وہ توحید اس کی ہے کہ گھر سے 1000 تکبیروں کی آوازیں آتی ہیں، سجدہ کر کے بتاتا ہے وہ اور ہے، اور ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 27ویں دعا لأہل الثغور میں یہ فرماتے ہیں، پروردگارا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وحسن ثغور المسلمین بعزتک. پروردگارا تیری عزت، عزت کے معنی بتایا تھا ہم نے، غلبے کو کہتے ہیں. عزت یعنی ناکام نہیں ہونا بلکہ غلبہ. الغلبہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ قل العزت للہ وللرسول وللمؤمنین. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں آگے بڑھ کر پروردگار پھر اللہم صلی علی محمد وآل محمد کفر عدتہم. پروردگار ان فوجیوں کی جو فرنٹیئرز کو حفاظت کر رہے ہیں ان کی شمار میں اضافہ فرما. انڈائریکٹلی ہے پورے نوجوانوں کے لیے جو ہیں وہ لوگ نکلیں اور فوجی بھیس کو پہنیں، اس لیے کہ دفاع کریں حدود اسلام کو. بہت ہی اچھی بات قبلہ مولانا حسن ظفر صاحب کا ایک کلپ گیا تھا، خدا انشاءاللہ حفظہ اللہ، علماء کرام بہت خدمت کرتے ہیں. اس میں یہی تھا کہ 40 کو بھر بھر کے جاتے تھے جناب زینب کے پاس. کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو آج جناب زینب کا روزہ حملے میں ہے اور اندر جو ہے اٹیک ہے، روزانہ شہید ہو رہے ہیں، مگر ہم لوگ جو ہیں وہاں جانے کے بعد حتی نماز کے وقت ماتم کرتے تھے یہ کہہ کر کہ یہی ہماری نماز ہے، یہی ہمارا روزہ ہے. یہ ہماری حیثیت ہو گئی. اب ہمارا دفاع کرنے والا وہاں پر میرا اپنا کوئی نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں کہ
کثرت ہونا چاہیے، نمبر میں اضافہ ہونا چاہیے، فرنٹ اینڈ میں حفاظت کرنے والے. آج فرنٹ لائن میں کون ہے؟ میں اس کو زیادہ ایلوبریٹ نہیں کر سکتا، مطلب بہت پینفل زمانے سے گزر رہے ہیں ہم لوگ اور سمجھ رہے ہیں یا لیتنی کنت معکم، سمجھ رہے ہیں کہ کربلا ختم ہو گئی. نہیں، آج بھی کربلا جاری ہے. آج بھی حسین کی آواز حل من ناصرین وہ ختم نہیں ہوئی ہے. امام حسین آج بھی آواز دے رہے ہیں، لبیک کہنے والوں کی ضرورت ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَأَشْحَذْ أَسْلِحَتَهُمْ. اسی بات پر آج کی گفتگو ہوگی. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. پروردگارا ان کے اسلحوں کو تیز کر دے. جملہ ہم کو جس طرح سے قرآن کے آیات پر بہت زیادہ پونڈر کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم تدبر نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے، عقل کو استعمال نہیں کرتے؟ قرآن مرحومین کے لیے نہیں ہے، تمہاری زندگی کے لیے ہے. تم تدبر کرو. اگر تدبر کرو تو معصوم کا قول ہے سورہ الحمد صحیح پڑھا جائے تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے. حقائق ہی ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ ہم خود زندگی اس پائے نہیں اس زندگی کو جو اس سورہ الحمد کے ذریعے سے دوسرے کو زندگی دے سکیں. مگر ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں پہلے تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. میں نے بتایا تھا اسٹیٹسٹک کے اعتبار سے. امید ہے کہ مجالس کے بعد امید ہے کہ ہم لوگ روزانہ 10 آیتیں پڑھ رہے ہوں گے. خدا مجھے بھی توفیق دے، آپ تمام کو جو جہاں جہاں سن رہے ہیں، روزانہ 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ اگر فیملیز کے ساتھ پڑھنے لگیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہر گھر کو دارالقرآن بنائیں. کیسے دارالقرآن بنائیں؟ ایک تو اہل بیت ہیں، دوسرے اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت محافظین قرآن ہیں. حفظ قرآن اور ہے، حفاظت قرآن کچھ اور ہے. اہل بیت محافظین قرآن ہے. اس گھر میں ایک کنیز آتی ہے مگر اس گھر کے اخلاق و علم تدبر اور ان کی عبادت، ان کے انداز بندگی سے اتنی متاثر ہوتی ہے کہ اس کو اسی گھر میں رہنا ہے. چنانچہ بڑے بڑے نے پوچھا تم کو بہت غرور ہے کہ تمہیں جنت ملے گی؟ فضا نے کہا مجھے بہت غرور ہے کہ مجھے گھر مل گیا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل فرج. فضا 20 سال تک میری بہن نوجوان جو خصوصاً یونیورسٹیز میں، کالجز میں، جو حوزات میں پڑھ رہی ہیں، پلیز ڈو ورک. میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، قرآن سے دل لگائیں اور اپنی انٹرسٹ کے مطابق کل سے قرآن شروع کیجئے. آپ کی اپنی دلچسپی ہوگی. مثلا کوئی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اکنامک کی لائن میں ہے، کوئی سوشل سائنس میں ہے، کوئی الگ الگ ٹاپکس میں ہے. قرآن کو بھی ان آیتوں کو الگ الگ کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے بھی ایک ایسے نہیں کہ خود ہی کرنے لگے پھر بھی تباہی ہو جائے گی. یا قرباش یا متصل بقرباش، یا پورے کر ہو جائیں جس سے پانی آسانی سے نجیس نہیں ہوتا. نہیں ہے تو پھر متصل رہیں علماء سے، انشاءاللہ نتیجے بہت اچھے طرح سے نکلیں گے. شہزادی نے بتایا ہم کیسے محافظ ہیں. میرے گھر کی کنیز کو ہم نے، ایک جملہ کہوں گا ذرا سا اچھی طرح سے سمجھیے. ہمارے پاس بھی ماشاءاللہ جن کو خدا نے دیا ہے ایک آدھو کا کام کرنے والے گھر میں ہوتے ہیں. شاید ہم کلمہ بھی نہیں سکھاتے. ہمارے ریالٹی آن دا گراؤنڈ باٹم لائن یہی ہے کہ ہم ان سے کوئی پرواہ نہیں ہے ایجوکیشن. حالانکہ اگر کوئی نوجوان بچی کو گھر میں رکھا ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کو ایجوکیٹ کیا جائے. آپ گھر میں رکھنے کے معنی کہ آپ ذمہ داری اس کی لے رہے ہیں، اس کی ولایت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. 2 ذمہ داریاں جب کبھی کسی انسان کو انسان کے حوالے کیا جاتا، 2 ذمہ داریاں. ایک اس کے جسمانی ضرورت کی ذمہ داری کو پوری کریں، دوسرے اس کے روحانی ضرورت کو پوری کریں. اس کو کہتے ہیں رائٹس، ہیومن رائٹس. اگر انسانی حقوق کے بہت بڑے چیمپئن آئیں شہزادی کے گھر میں، وہ آ کر کے زانو ادب طے کریں. گھر میں ایک کنیز آتی ہے، اس کے حقوق کو اس منزل پہ لے جاتی ہیں. شہزادی اے فضا ایک دن تم کام کرو گی. ہیومن رائٹس ہیں، ایک دن تم کام کرو گی، ایک دن
میں کام کروں گی. یعنی تم بھی تھک سکتی ہو, میں بھی انسان ہوں, تم بھی انسان ہو. انسان سے مراد کہیں لوگ مقصرین یہ نہ کرتے ہیں, یہ گھبرائی کی ضرورت نہیں. یہ وہ نمونے ہیں آئے صورت انسان میں ہماری ہدایت کے لیے, اور بتایا ہم آئے ہیں تمہاری ہدایت کے لیے, تمہاری رہنمائی کے لیے. اسی لیے مولا امیر المومنین نے فرمایا لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد. کبھی قیاس مت کرو امت میں اور اہل بیت میں, قیاس مت کرو. میں جہاں ہم کہتے ہیں انسان کامل ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ دنیا بھر کے سفر میں ایک جگہ ہم گئے تھے سنگاپور میں جس گھر میں ہم تھے وہ ہماری بھانجی محرم تھی. اس کے پاس جب گئے تو معلوم ہوا اس کے گھر میں کام کرنے والی وہ. میں دیکھا یہ رہتی کہاں ہے, بعد میں پتا چلا کہ پہلو میں جہاں پہ یہ ان کا پورا اپارٹمنٹ ہے اس کا مستقل اپارٹمنٹ ہے. جتنی فیسلٹیز ان کے پاس ہیں, ایئر کنڈیشن سے لے کر کے واش روم سے لے کر کے جو چاہتے ہیں ان کے پاس بھی موجود ہے. کس نے کس کو لے لیا؟ اب آئیے یہ پھر حدیث سناؤں گا. یہ بھی جو ہے مولا امیر المومنین کی حدیث نہیں بلکہ مولا نے نصیحت فرمائی ہے امام حسن اور امام حسین کو وصیت فرمائی ہے, اور فرمایا یہ نہ صرف تمہارے لیے بلکہ جہاں تک یہ میری آواز ہے سب کے لیے ہمارے پاس آ گئی. وہ وصیت 21 رمضان 47 ہجری میں تفصیلی ہے. اس میں مولا نے پہلی بات تقوی الہی, دوسرا نظم امور آرگنائزیشنل سکلز, اپنے آپ کو آرگنائز کرو, ویل آرگنائز ہو جاؤ. تم اگر چاہتے ہو میدان جہاد میں جانا چاہتے ہو پہلے آرگنائز ہو. جب تک تم آرگنائز نہیں ہوگے وہ میدان جہاد میں جا کر کے آرگنائز سکلز نہیں سیکھ سکو گے. مولا نے اس کے بعد یہ فرمایا بیٹا علیکم بالقرآن بالقرآن اللہ القرآن. مولا بہت ہی تنبیہ کے ساتھ اللہ قرآن. مولا نے فرمایا لا تسبقکم عمل بہ لغیرکم, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر عمل کر کے تمہارا غیر آگے نہ بڑھ جائے. اس لیے کہ اصولوں کا نام ہے قرآن. ان اصولوں کو کوئی بھی لے سکتا ہے. ہم کیوں اٹریکٹڈ ہیں ویسٹرن کنٹری میں؟ ہر ایک کہتا ہے مولانا اچھا مزاق کر رہے ہیں اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہاں مت جائیے. آپ تو ماشاءاللہ آرام سے, ہم سے کہتے ہیں کہ مت جائیے. ہر ایک کہتا ہے کہ ہم کو وہاں جانا ہے. وہاں جانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ جنت مل گئی, حوروں کا تذکرہ جو ہے وہیں پر. نہیں بھائی, سارا جتنی مصیبتیں وہاں سے کہیں زیادہ. کس کے لیے؟ سوچنے والے کے لیے. میں جس پوائنٹ کی طرف بلا رہا ہوں بہت اچھی طرح سے سمجھیے. مولا فرماتے ہیں کہ قرآن پر عمل کر کے تمہارا غیر آگے نہ بڑھ جائے. یہ قرآن اصول ہے, پرنسپلز ہے. ان پرنسپلز کو کوئی بھی لے سکتا ہے, آگے بڑھ سکتا ہے. کتنا ٹائنی آئی لینڈ ہے, جو چھوٹا سا آئی لینڈ ہے جس کو کہتے ہیں سنگاپور. اس میں قانون یہ ہے کہ گھر میں اگر نینی اگر کام کرنے والی رکھیں تو اس کو پورے فیسلٹیز جیسے تمہارے پاس ہیں اس کو دینا چاہیے. ہمارے پاس بڑا بنگلہ ہوگا, کام کرنے والے اندر تو سرکار بہترین اے سی میں ہوں گے, مگر کام کرنے والے جس حالت میں ہیں اللہ کی پناہ ہے. انسان ہے. شہزادے نے کہا فضا تم ایک دن کا کام کرو گی, تم دوسرے دن کا. انسانی جسم کا حق. اب رہی دوسرا اور خطرناک ہے, وہ ہے انسانی روح کا حق, اس کی معنویت کا حق. اتنا بڑا دیا. اب فضا بات نہیں کرتی, جب بھی بولتی ہے تو قرآن بولتی ہے. ارے جس کے گھر کے کنیزوں کا یہ عالم ہے تو ان کے مالکوں کا کیا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وعجل فرجہم. سنڈے مدرسہ بلائے ٹی وی سنا جا رہا ہے, امریکہ جا رہا ہے, وہاں سن رہے ہیں, وہاں سے بھی گزارش ہے. سنڈے مدرسہ چلانے والے امریکہ میں, ویسٹرن کنٹری میں, ہمارے پاس بھی ہمارے سینٹر میں بھی سنڈے مدرسہ چلاتے ہیں. ہم نے 3 سال سے اس کا نام ہی دیا ہے دارالقرآن. جتنے بھی ٹاپکس پڑھا رہے ہیں اس کی فاؤنڈیشن رکھیں قرآن کو. اب ذرا سا میں ایک مثال دوں گا بات کو واضح کرنے کے لیے. میرے ساتھ ہیں نا سب لوگ انشاءاللہ؟ میں تیز تو نہیں بول رہا ہوں انشاءاللہ, بات سمجھ رہے ہیں اچھی طرح سے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. دنیا بھر جاتے ہیں ہم. تقریباً 5-6 سال سے شعبان کے آخری ہفتے رمضان سے پہلے سری نگر کشمیر, انڈیا کے آکیوپائڈ کشمیر جاتے ہیں. وہاں پر ماشاءاللہ مومنین بہت ہی قوی, اللہ انشاءاللہ ان کو اور قوی تر کرے, فکری اعتبار سے, ولایت کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت.
جب ہفتے بھر کے پروگرام میں ایک پروگرام سائٹ سیئنگ، ذرا سا مولانا کو ہر مرتبہ کام لینا نہیں چاہیے، ذرا سا پھرانا بھی چاہیے۔ پہلگام ایک جگہ ہے جہاں پر خوبصورت نہر بہ رہی ہے دودھ کی جیسی، اس کے پہلو میں جائیے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ کسی ایرانی شاعر نے کہا تھا، اگر جنت در زمین است ہمین است و ہمین است و ہمین است، اگر جنت زمین میں ہے تو یہی ہے یہی ہے یہی ہے۔ حتیٰ یہاں پاکستان کے پاس بھی جو کاشمیر ہے بہت ہی خوبصورت ہے۔ ہم محظوظ ہو رہے تھے اس دریاچے یا ریوین ندی کے پہلو میں گیسٹ ہاؤس ہیں، لوگ کرائے پہ دیتے ہیں۔ میری نگاہ ایک شخص پہ پڑی جو بیک یارڈ یعنی پیچھے کے صحن سے کچرا لایا، اس صفاف پانی میں ڈال دیا۔ اچھا، اس کا اثر مجھے اب تک ہے، میں نے کئی جگہ کئی مجلسوں میں دے چکا ہوں، مثال یہاں بھی دے رہا ہوں۔ یعنی پورا جو ایک دن کا جو پروگرام تھا میں ابھی تک اس کو بھلا نہیں سکا، اس چیز کو، وہ انجوائمنٹ، وہ سرور سب ختم ہو گئے اس ایک حرکت سے۔ بعد میں مجھے مثال یاد آئی، پانی تو پاک صفاف آتا تھا، آ رہا ہے، لیکن اس میں ملاوٹ کس کی ہے؟ جاہل کے بیچارہ جانتا نہیں، وہ کچرا ڈالنے سے پلوٹیڈ ہو جائے گا پانی، اس کے بعد کا پانی جو ہے کتنا ہی صاف کیوں نہ ہے وہ آلودہ ہو گیا، صفائی نہیں ہے اس میں۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ یہاں کا تو پانی خراب ہو گیا کہ جاؤ فاؤنٹین ہیڈ پر، سر چشمے میں چلے جاؤ، وہاں جانے کے بعد تمہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ توجہ کا طالب ہوں، اسلام بھی بہترین اسٹریم میں چل رہی ہے، جس کی جو کچرا تھا وہ ڈالتا ہے۔ خطیب اپنی خطابت کا کچرا، جاہل اپنی جہالت کا کچرا، عصبیت اپنی عصبیت کا کچرا، اتنا کچرا پڑا۔ امام خمینی نے کہا اسلام میں ناب محمدی، چلو فاؤنٹین ہیڈ سے لائیں، قرآن لیں اور اہل بیت صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جی، نوع محمد برادران اہل سنت، کسی سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، آرگومنٹ کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو دفاعی نظام ہے ہمارا، علمی نظام کے ساتھ آگے بڑھے انشاءاللہ۔ دعا کرتا ہوں نوجوان اس کو آگے لے اس طرح سے۔ مثلا ہمارے پاس افکار بہت ہو گئے ہیں، تقلید کے خلاف کہنے لگے ہیں تقلید نہیں کریں، میں تقلید نہیں کرتا۔ اوہو، کسی تقلید کرتے ہیں؟ نہیں، نفس امارہ کی نہیں کرتا کہ مانے تقلید نہیں کرتا کہ مانے اتخذ الہہ ہوا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنے خواہشات کو خدا بنا دیا ہے۔ اضلہ اللہ علی علم، اس کے علم نے اس کو گمراہ کر دیا ہے، جہل نے نہیں۔ اے ہے توجہ کا طالب بھائی، اگر جہل گمراہ کرے تو پریشان ہے۔ قرآن کہتا ہے نا، اس کا علم، اس کی نالج خود اس کو گمراہ کرے گی، اس کے بعد نہ وہ دیکھ سکے گا، نہ سن سکے گا، نہ وہ بول سکے گا۔ عزیزان گرام میرے ساتھ ہیں؟ پوچھتے ہیں تقلید کسی کر رہے ہیں؟ نا، ہم تقلید تو امام کی ڈائریکٹ۔ او ہو سرکار، آپ امام سے ڈائریکٹ؟ امام کی تقلید نہیں ہوتی، امام کی اتباع ہوتی ہے۔ جی، امام کی اتباع ہوتی ہے، اور ذرا سا آگے بڑھو، اطاعت ہوتی ہے۔ جب وہ کہہ دیتے ہیں تمہیں سر جھکانا پڑے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اب یہاں پر یہ جو پریشانیاں ہوئی ہیں ایسے نہیں ہوئی ہیں، اس کے پیچھے باقاعدہ کام کیا جا رہا ہے۔ میں نے مجلس کے دوران اشارہ کیا تھا، پنجاب کو اس لیے بھی چنا گیا کہ یہاں پر زرخیز زمین ہے، ایسے زرخیز زمین ہے کہ اقبال جیسا پیدا ہو سکتا ہے۔ تو کہا پھر اقبال پیدا نہ ہونے دیں گے، چنانچہ بڑی کوشش انہوں نے کر لیا ہے، پھر اقبال پیدا ہونے نہیں دیے، اس لیے کہ اقبال وہ ہے جو 100 سال بعد پہلے وہ چیزیں کہہ گیا جو امام خمینی نے بعد میں کہا، مگر اثر کیوں نہیں ہوا؟ اقبال بیچارہ یقیناً اخلاص وغیرہ سب کچھ ہوگا، بولنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ عمل نہیں کریں گے۔ وہ شخص وہ تھا جو وہ پیر مغاں وہ تھا جس نے عمل کر کے زندگی میں بتایا کہ عمل ہے جو دنیا کو ریفلیکٹ کرے گا، دنیا کو۔ چنانچہ دنیا کے گوشے گوشے میں، افریقہ کے جنگل میں کسی جھونپڑی میں چلے جائیے، نام لیجئے، سب کو یاد ہے نام۔ تو کہ کون سی چیز ہے یہ؟ وہ تقویٰ ہے انسان کا جو انسان کو اس منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ پنجاب کو انہوں نے بہترین مقام بنایا ہے جہاں پر ہر طرح کی سیڈنگ کرنے کا، سیڈ یعنی بیج بونے کا،
فساد کی بیج وغیرہ وغیرہ، یا جتنے بھی عقائد کے بیج ہیں یہیں پہ بوئے جاتے ہیں، کہیں پر نہیں ہے۔ تشہد پریشانی، اسلام پریشانی، ہر چیز پریشانی، یہاں تک کہ نوجوان معلوم نہیں ہے کہاں جانا ہے کدھر جانا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کئی اس کے دلائل پیش کیے، مجھے وہ ریپیٹ کرنا نہیں ہے۔ مجھے آج جو پیش کرنا ہے ذرا سا انٹلیکچل طریقے سے کس طرح سے دفاع کیا جائے، کس طرح سے ہم ڈیفینسو میکانزم کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ پانچویں امام اور چھٹے امام کے زمانے میں بہت سے افکارات ابھرے، آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ تقریباً 100 سال تک حدیث کا لکھنا منع تھا، سپریشن تھا، کوئی طرف سے ہر طرف کسی کو اجازت نہیں تھی بولے۔ تو لیکن جیسے ہی وہ اوپننگ ہوئی، ہر ایک آدمی اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگا۔ کوئی کہنے لگا میں خدائی کو نہیں مانتا، دہریے اسی زمانے میں ہیں، دہریہ وہ جو میٹریلسٹک تھے جنہوں نے اوپنلی کہا، اور امام صادق سے کئی ایسے مباحث ہوئے ہیں۔ مفضل ابن عمر جو مولا کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ان سے گفتگو کرنے کے بعد مولا کے پاس بیٹھ کر کے توحید کے 4 درس لیے ہیں، جو آج توحید مفضل کے نام سے مشہور ہیں۔ کتاب چھپ گئی ہے یہاں پر اردو میں، بہترین کتاب کا ترجمہ، اس پہ تھوڑی سی شرح بھی لکھی ہے جناب محمد علی سید صاحب کراچی کی، بیچارے بہت ہی نفیس انسان ہیں، انہوں نے ان کی کئی کتابیں، ان میں سے ایک کتاب، ہر گھر میں چند کتابیں ہونا چاہیے، ان میں سے ایک عزیزان گرامی توحید مفضل کہاں سے ہوئی؟ اس زمانے میں اماموں کا جو طریقہ تھا یونیک تھا، جو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ آج جب میں کینیڈا میں رہتا ہوں، وہاں پہ گفتگو یہ ہوتی کہ وی شوڈ بی اوپن، ہم لوگوں کو اوپن ہونا چاہیے، گریجس نہیں ہونا چاہیے، نفرتیں نہیں ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو سکھایا جاتا ہے۔ ایک فیملی وہاں سے رہتی تھی، اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر کے واپس پاکستان آنے لگے، مجھ سے ملے، گئے، ہم لوگ واپس چلے جا رہے ہیں، 4 سال بعد واپس آئے، بہرحال نہیں سیٹل ہو سکے، واپس آئے تو ان کا بچہ جو 4 سال کا تھا 8 سال کا ہو گیا تھا۔ بچے کو میں نے سینے سے لگا کے پوچھا، بیٹے کیسا رہا تمہارا رہنا وہاں؟ مولانا وہاں کوئی سچ نہیں بولتا۔ 8 سال کا بچہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جھوٹے ہیں، استغفر اللہ رب العالمین، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بچے کی جو نوٹ کر رہا ہے، اسکول میں جاتا ہے روزانہ، وہاں مولانا کوئی سچ نہیں بولتا، وہاں پر کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور اسلام کی پہلی تربیت، پہلا کلمہ ہے سچ۔ سرکار نے کلمہ نہیں پڑھوایا تھا، پہلا کلمہ کیا پڑھایا تھا؟ سب کہتے تھے صادق ہے، جی کفار بھی کہتے تھے صادق ہے۔ اس کو کس نے لے لیا؟ کفار نے لے لیا، اس لیے کامیاب کیوں ہیں؟ مولا نے فرمایا کامیاب وہ ہوں گے جو اصولوں کو لے لیں گے۔ تو مولا کے زمانے میں، 2 اماموں کے زمانے میں مولا نے جو تربیت کی ہے، وہ سلیقہ یہ ہے کہ ہر مکتب فکر امام کی تربیت گاہ میں بیٹھتا تھا، یعنی آل آئیڈیالوجیز جو ہیں، حتیٰ وہ لوگ جو دہری ہیں وہ لوگ بھی بیٹھتے تھے، حتیٰ اسلام کے فقہ کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی بیٹھتے تھے، اور امام بتاتے تھے کوفے والے یہ کہتے ہیں، مدینے والے کے یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں، یہ ہمارا اصول ہے، نہیں کہتے تھے کہ تم خراب ہو، جیسے آج کل کا خطیب پہلے سب کو بمباری کرتا، کہتا میں اچھا ہوں۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، ایسا کہنے کی اجازت تمہیں اللہ نے نہیں دی ہے۔ میں قرآن کی آیت پڑھنے جا رہا ہوں، امید ہے کہ خطبہ علماء سے گزارش کرتا ہوں، قرآن پر اگر بلیو نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ کم از کم اتنا ہے کہ سارے اسلامی فرقوں میں یہ عقیدہ ضرور ہے کہ فرسٹ سورس آف نالج از قرآن، پہلا سورس ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن۔ ذرا قرآن کی آیت سناتا ہوں، میرے ساتھ رہیے، سب مل کر کے ایسی آواز سے درود پڑھیے کہ کربلا تک آواز جائے۔ دیکھیے دفاعی نظام اسلام نے کس طرح سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ سورہ انعام، سورہ نمبر 6، آیت نمبر 108، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، حکم ہے جس کو نیگیٹو کمانڈ کہتے ہیں، نہ کرو، ایک ہے کرو، ایک مرتبہ نہ کرو، جیسے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو، وَلَا تُطِیعوا، اطاعت مت کرو، یہاں پر نہ کرو۔ وَلَا تَسُبُّوا، سب کہتے ہیں برا کہنا۔ اسی پاکستانی ٹی وی سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ مولا علی کو شراب کی روایت سنائی گئی، جی
کیوں سنائی گئی؟ اس لیے کہ سوشل سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جو بال ہے جتنی شدت سے مارو گے ریفلیکشن وہی ہوگا. تم نے ممبروں پر دوسروں کو برا کہا، اس کا ریفلیکشن کیا ہوا؟ وہ جرأتیں اتنی بڑھ گئی. اس علی کو جو تطہیر کے دامن تطہیر کا مرکز، اس کے لیے کہا گیا رہا کہ کیوں؟ اس لیے کہ گستاخیاں ہماری طرف سے ہوئی. وہ بال جو ہے ریٹرن ہوا. اب اس کو کیا کر رہے ہیں؟ ہوا بھائی، ابھی سنا ہی دیا آپ لوگوں نے، سنا سر انٹرنیشنل میں گیا اور انہوں نے کھل کر کے اوپنلی کہا، اس لیے کہ ہمارے پاس کھل کر کے لوگوں نے ایسی باتیں کی. قرآن کہہ رہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. مسلمانوں، اس آیت کے پڑھنے سے پہلے ایک میکانزم بتاتا ہوں. ہم لوگ شروع کریں، نوجوان کوئی بھی افکار، ٹھیک ہے آپ اخباریاں رہیے، کوئی بات نہیں، چلے آپ 4-5 نوجوانوں کو لائیے، ہم اصولی نوجوانوں کو لاتے ہیں، ایک ڈیبیٹ رکھتے ہیں جامع منتظر میں، اور 2-4 آپ کے بھی جج رکھیں، ہمارے بھی جج رکھیں، اس کے بعد بحث ہو. سامعین سنیں کہ کتنی خوبصورت بحث ہے، علمی بحث ہے. اسی طرح تقلید کرنے والے، تقلید کا انکار کرنے والے ٹیم بنائیں. جس طرح سے گیم کی ٹیم بنتی ہے، علم کے گیم کی بھی ٹیم بنا کر کے سکھائیں لوگوں کو کہ ہمارے پاس علم ہے، کوئی جہالت کی باتیں نہیں ہے. میکانزم ہونا چاہیے، انشاءاللہ اثر ہوگا اس کا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. برا نہ کہو ان کو جو اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو پکارتے ہیں. کتنا خوبصورت میکانزم ہے. کیا ہے انسانوں کی پاپولیشن؟ 7 ارب پلس 7 بلین پلس. مسلمان کتنے ہیں؟ 1.8 2 بلین، 2 ارب کے قریب. کس کی میجورٹی ہے؟ غیر مسلم کی. وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مسیح ہو سکتے ہیں، کوئی اور ہو سکتے ہیں. میجورٹی کس کی ہے؟ مسلمان نہیں ہے. تمہارے پنپنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر تم مخالفت کرو گے تو پیام اللہ پہنچنے والا نہیں ہے. تو پہلا اصول ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ سے ہٹ کر جس کو بھی پکارا جاتا ہے تمہیں حق نہیں ہے ان کو برا کہو. اگر کہو گے تو کیا ہوگا؟ نیچرل ری ایکشن ہوگا. جس طرح تمہیں کہنے کا حق ہے ان کو بھی کہنے کا حق ہوگا. فَيَسُبُّونَ اللَّهَ عَدْوًا. تمہاری دشمنی میں اللہ کو برا بولیں گے. کتنا خوبصورت ہے قرآن. ہے میرے ساتھ پڑھیے، دیکھیے قرآن کی آیت کتنی خوبصورت ہے. اور کھول کے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ. برا مت کہو. کس کو؟ اللہ سے ہٹ کر جس کو جو بھی پکار رہے ہیں. 5 بلین انسانوں کو برا مت کرو. بزنس میں بھی اگر میں دکان کھولوں، صرف یہ ذہن میں رکھوں کہ یہاں پہ دکان کھولوں گا، شیعہ حضرات میرے دکان میں آ کر کے خریدیں گے، تو کبھی وہ دکان کامیاب ہونے والا نہیں ہے. اوپن رکھیے دکان. بزنس مین ہے سب کے لیے، تب کہیں کامیاب ہوتے ہیں. اسلام یہ ایک بزنس ہے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے تجارت کرو، ایسی تجارت کرو جس کے بعد تم کو عذاب ہونے والا نہیں ہے. علی نے بھی تجارت کی ہے، دنیا کے سامنے نہیں بلکہ بستر میں لیٹ کے بتایا میں دنیا بازار تو جاتی ہے، میرے پاس خود خریدار آتا ہے. صلوات بڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہ ہر بلندی خرد اور کمالات کی ہے خدا کے لیے یا نبی کے لیے. چن لیا اس لیے میں نے باب علی اپنے افکار کی برتری کے لیے، اپنے افکار کی برتری کے لیے. میرے مولا کے قبضے میں لوح و قلم، میرا مولا مدار وجود و عدم، میرے مولا کے دوش نبی پر قدم. حوصلہ چاہیے ہمسری کے لیے، حوصلہ چاہیے ہمسری کے لیے. میری بالی پر بھی ہوگا نور علی، میری مرقد میں بھی ہوگا نور علی. تو نے حیدر سے کیوں دشمنی مول لی؟ اب ترستے رہو روشنی. صلوات بڑے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ساتھ رہیے اچھی طرح سے، ہے نہیں یہ ساتھ؟ تو میکانزم قرآن دے رہا ہے. دیکھو بہترین ہمارا بزنس اوپن ہے. لا اکراہ فی الدین، کمپلشن نہیں ہے. بتا دو حق کیا ہے، باطل کیا ہے. حق کو بھی کلیئر کر دو، باطل کو بھی کلیئر کر دو. یہ حق ہے، یہ باطل کوئی ہینکی پینکی نہیں ہے. سیدھا سیدھا یہ ہے علی. من کنت مولا فہذا علی مولا. اور اگر دیکھنا ہے علی کے مقابل میں، دیکھو ان کی صورتیں بھی دیکھو.
لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. قرآن کہہ رہا ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. اللہ سے ہٹ کر جو پکار رہا ہے ان کو برا کہنے کا تمہیں حق نہیں. اگر بولو گے تو کیا ہوگا؟ ان ریٹرن وہ بھی تم کو، تمہاری پالیسی کیا ہونا چاہیے؟ سب کو اپنی جگہ رکھو. کس طرح سے میں قرآن سناتا ہوں. خوبصورت ہے قرآن. ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. انا جانتے ہیں بے شک، شورلی، یقیناً. هذا القرآن، یہ قرآن، یہدی ہدایت کرتا ہے کس کی طرف؟ بہترین راستے کی طرف. کنڈم نہیں کر رہا قرآن کسی کو. بھائی لاہور کو آنے سے، کراچی سے لاہور آنے تک کئی راستے ہیں. پیدل آئیے، موٹر سائیکل میں آئیے، سائیکل میں آئیے، دیہات پھر کے آئیے، لیکن ایک راستہ ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ، ایک نقطے سے دوسرا نقطہ. وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ نقطہ پہنچنے والا وہ اسلام ہے. ہو سکتا ہے دوسرے راستے بھی وہاں پہنچ کر کے اللہ کے پاس آ رہے ہوں، لیکن وہ ڈیلے کا پرابلم ہے، یا نقطے سے نقطے کو پہنچنے کا مسئلہ یہی ہے. اسی لیے علی نے کہا تھا انن نقطہ تو تحت الباب. توجہ کا طالب بہت اچھی طرح سے. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن کہہ رہا کنڈیم مت کرو، دوسرے کو برا مت کرو. ہو سکتا سب صحیح ہو، لیکن یہ ہمارا سیدھا راستہ ہے. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. لوگوں کو برا مت بولو، کسی مذہب کو برا مت بولو. تو اور کیوں، چنانچہ آج ہم ویسٹرن کنٹری میں بہت سے نوجوان ہمارے پروگرام رکھتے ہیں. جیسے ہمارے سینٹر میں ہمارے پاس کرسمس کے زمانے میں جیسس ان دی ہولی قرآن، حضرت عیسیٰ قرآن میں. سورہ مریم کو جب ہم نے چھاپ کر کے دیا سب پریشان. اچھا مریم کے نام پہ سے سورہ ہے تو یہی تو قرآن ہے، کسی نام سے نہیں ہے، کسی عورت کے نام پہ نہیں ہے. مریم کتنی خوبصورت پالیسی ہے دین کی. ارے دین کیا کہہ رہا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ دین کچھ اور کہہ رہا ہے، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. دین کا ربط اس طرح سے نہیں ہے. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو پکارو نہیں. اگر تم برا مت کہو، اگر برا کہو گے تو کیا ہوگا؟ ریٹیلیشن میں کیا کریں گے وہ لوگ؟ اللہ کو برا کہیں گے. اللہ کو برا کہنا چاہیے نہیں. تو اسی میں اللہ کو کس کی وجہ سے برا ہو گیا اللہ؟ ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے بھائی. عدوان، تمہاری دشمنی میں اللہ کو برا کہیں گے. اس کے بعد بغیر علم، اللہ کا علم ان کے پاس نہیں ہے، تمہاری دشمنی کی وجہ سے اللہ بھی برا ہو جائے. اسی طرح سے اہل بیت نے کہا ہم کونوا لنا زینن، تم لوگ ہمارے لیے باعث زینت بن جاؤ. چلتے ہوئے لوگ دیکھیں گے ہاں بھائی امام صادق کا ماننے والا ہے، امام جعفر صادق کا ماننے والا ہے. ہونا بھی یہی چاہیے. ایک مرتبہ میں اسی پاکستان کو آ رہا تھا، شاید ربیع الاول کا زمانہ تھا، 10-15 سال پہلے، اور PIA تھا اور میں بامبے میں سوار ہونے ہی جا رہا تھا. ایک مرتبہ ایک نے پیچھے پیٹھ پر ہاتھ رکھا. سر آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو، مجھے بات کرنا ہے. چلا کون ہے؟ ہو آر یو؟ ہر ایک آدمی تو بات نہیں کر سکتا، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تم کون ہے، کیوں بات کرنا چاہتے. اس اندر سے نکالا میں CID آفیسر. اب تو کوئی راستہ نہیں ہے. چلیے بیٹھے، بازو کرسی بیٹھ گئے. نوٹ بک نکالا. واٹ از یور نیم؟ تمہارا نام کیا؟ سید محمد ذکی باقری. اوکے. وہ یو آر مسلم؟ تھینک گاڈ آئی ایم مسلم. تو مسلمان ہو؟ ہاں مسلمان ہے. کون سے مسلمان ہو؟ میں نے کہا مسلمانوں کافی نہیں ہے جی، مسلمانوں کافی نہیں ہے. انقلاب کا ادنا معجزہ دنیا کفار کو شیعت کیا تھی پتہ نہیں تھا. آج نہ صرف یہ پتا ہے کہ شیعہ ہیں، یہ پتا ہے کہ ظلم نہیں کرتے. توجہ کا طالب ہوں، یہ ادنا اعجاز ہے. حقائق انشاءاللہ ابھرتے رہے. اللہ کو یعلو ولا یعلی علیہ. تو آپ کون سے مسلمان ہیں؟ میں نے کہا مسلمان کافی نہیں ہے. اس نے کہا نو سر، there are Shias and Sunnis. میں نے کہا میں مکتب اہل بیت کا ہوں. I am a school of thought of اہل البیت. Sir, I am not that much into it. مجھے زیادہ آتا نہیں. یہ بولیے شیعہ ہیں یا سنی؟ سیدھی بتائیے، آپ شیعہ ہیں یا سنی؟ ابھی چکر میں مت پھنسائیے مجھے. جی بتائیے شیعہ سنی ہے. میں نے کہا کہ if you think I am شیعہ، تو پہلا جملہ نکلا کہ او شیعوں میں کوئی آتنکوادی نہیں ہوتا. بھائی آتنکوادی یعنی دہشت گرد نہیں ہوتا. میں نے کہا اس کو انٹرٹین نہیں کرنا ہے.
میں نے کہا مسلمانوں میں کوئی آتنکوادی نہیں ہوتا، جو آتنکوادی ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ دعوت پڑھیے محمد والے محمد، محمد یا علی یا علی یا علی حقیقت بھائی جی ذرا سا ہوشیار رہیے۔ بعض وقت جو ہے آپ کا نام لے کر کے ذرا سے دو چار تعریف کرتے آپ فوراً اس کے جھانپ میں چلے گئے، شکار بن گئے۔ نہیں، شکار بنے، ہوشیار رہیے، اسلام کو کبھی بدنام نہیں کرنا ہے۔ سنی بھائی بھی ہمارے بھائی ہیں جی، ہماری پریشانی یہ تیسری قوم جو آئی ہے وہ ہے یہ اصل بات پڑھیے محمد والے محمد آئیے قرآن پڑھیے، قرآن دیکھیے کیا کہتا ہے۔ اگر تم کرو گے تو ریٹیلیشن میں کیا ہوگا؟ ریٹیلیشن میں کیا ہوگا؟ یہی ہوگا۔ آج سپاہ صحابہ کے عنوان سے باقاعدہ ویب پیجز ہیں، ویب پیجز میں شیعہ بعض خطبہ کے بعض بیانات ہیں، اس کے بعد وہ بیانات پیش کر کے لکھتے ہیں نیچے ان کو مارنا واجب ہے، فرض ہے یا نہیں ہے۔ دیکھو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ لہجے کو ذرا سا بدلیں، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے۔ دین محبت سے پھیلانا چاہتا ہے، نفرتوں سے نہیں۔ اگر کسی کو بولا نا لونگ کیئرنگ، سرکار جا رہے ہیں کچرا ڈالا جا رہا ہے، کوڑا ڈال رہا ہے، اور صاحب نے کہا یا رسول اللہ راستہ بدل دیجئے، آسان طریقہ ہے، جو روز یہ کوڑا ڈال رہے ہیں چل رہے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا ہمارا تھوڑی راستہ بدلنے کے لیے آئے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ عجل فرجهم، ہمارا راستہ بدلنے کے لیے نہیں آئے، تمہارا راستہ بدلنے کے لیے آئے۔ اور کیسے راستہ بدلا؟ اخلاق سے، مورل سے۔ اٹ واز ناٹ اے سوارڈ۔ گاندھی جی جب اسلام کی تعریف کرتے ہیں، سرکار کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے کہ اٹ واز ناٹ اے سوارڈ، وہ سوارڈ نہیں تھا، تلوار نہیں تھی جس سے اسلام پھیلا۔ ریجٹ سمپلسٹی، بہت ہی سادہ زندگی، ٹوٹل ٹرسٹ ان ہز گاڈ، مکمل بھروسہ اپنے خالق پر۔ یہ دو ویپن تھے جس پہ کامیاب ہوا، تلوار کے ذریعے سے نہیں۔ کون سی تلوار سے؟ اخلاق سے۔ کون کہہ رہا ہے؟ غیر کہہ رہا ہے۔ مگر ہمارے پاس کیا ہوا آج؟ مسلمان کو مسلمان کاٹ رہا ہے یہ کہہ کے کفر۔ اس کا نام ہے مائنڈ سیٹ۔ مائنڈ سیٹ کس کو کہتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ ہمارے نوجوانوں کو گزارش، آلویز بی اوپن۔ میں اوپن ہوں، میں ہمیشہ سے کوئی چیز، کوئی بھی عالم کہتا ہے مولانا آپ نے یہاں پر مسٹیک کیا، میں کوشش کرتا ہوں ٹھیک کروں۔ اگر ایسا نہ ہو تو روزانہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے جی کریکٹ کیجئے، مائنڈ سیٹ مت بنائیے، اس لیے کہ اسلام میں یہ سیٹ آف آئیڈیا لے کر کے بیٹھنے کا اسلام نے حق نہیں دیا ہے۔ کرٹنز کو بند مت کیجئے، شیلٹر مت ڈالیے، دیٹس اٹ، میں سمجھ گیا ہوں اتنا ہی ہے دین، نہیں، اوپن رہیے، روزانہ سیکھیے، روزانہ عمل کیجئے اور بڑھتے جائیے۔ قوّ علی خدمتک جواری واشدد علی العزیمۃ جوانی وہب لی الجد فی خشیتک والدوام فی الاتصال بخدمتک حتی اسرح الیک فی میادین سابقین۔ میں یہ کیا کہہ رہا مولا پروردگارہ، قوی بنا دے میرے نفس کو، اتنا تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتا جاؤں میں سابقین میں ہو جاؤں۔ کون؟ مولا علی فرمایا کل اگر تم ابو ذر تھے تو آج سلمان بنو۔ تو روزانہ کوشش کریں ہم لوگ انشاءاللہ۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کذالک، بہت اچھی طرح سے خطبہ جانے والے ممبر پر سامعین، اگر آپ اس طرح سے دیکھیں، آپ ان سے مجلس کے بعد سرکار والا آپ کا ٹیلی فون نمبر دیجئے، ان کی پورے حوارین ہوں گے، روکیں گے، ہاتھ پر نہیں جی آپ نہیں بول کر سکتے یا سوال نہیں کر سکتے، نہیں ہمیں بات کرنا ہے، ان کا نمبر دیجئے، کانٹیکٹ کرنا۔ یہ جو آپ نے فرمایا ابھی، جو ابھی ہاں کے ہیں، کس قرآن کی آیت ہے؟ پوچھیں، دو چار آیات پوچھیں گے تو ذرا سا دنیا کے سامنے حقائق بہت جلدی واضح ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کذالک، اسی طرح سے زینا لکل امۃ عملہم۔ اے قرآن، قرآن کتنا زندہ ہے۔ کرسچن بچپنے سے مسیحی گیا کہاں پر؟ چرچ میں۔ کس کی محبت ہو گئی اس کو؟ اس چرچ سے محبت ہوگی، وہ انجوائے کر رہا ہے، اس کے لیے زینت کیا ہے؟ چرچ میں جانا۔ سینیگاگ میں یہودی گیا، وہ اس کو اسی زینت ہے۔ مندر میں ہندو گیا، بچپنے سے گیا وہ۔
تو میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اٹھتے ہی علی بیٹھتے ہی علی، اٹھے بیٹھے ہی علی. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری مائیں لوریاں بھی حسین حسین کی دیتی ہیں تاکہ کہیں اس میں کہیں خرابیاں نہ آنے پائیں. دوسرے بچے کو یہ ہدایت نہیں ملی تو وہ دشمن اہل بیت کہاں سے ہو گیا؟ جی 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 سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ جو باقاعدہ نفرتوں کی بنیادیں جو ڈالی جا رہی ہیں اس میدان جنگ میں تلوار سے خطرناک ہیں، اس بم سے خطرناک ہیں. کتنی خطرناک آپس میں نفرت. کس سے نفرت کرو بھائی؟ بیٹھے ہوئے جو علی کو نہیں مانتا جی نہیں مانتا. کس کو نہیں مانتا؟ حتیٰ وہابی حضرات بھی علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. معرفت ہمارے پاس کچھ زیادہ، کچھ ان کے پاس کم ہے. ہمارے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کو بغلیں پوچھیں 8ویں امام کا نام کیا ہے، کہ ان کے والد کون ہیں، ان کی والدہ کون ہے، کہ ان کے بچے کتنے، ہم لوگ بغلیں جھانگیں کچھ معلوم نہیں ہے. صرف نام کے سوری I don't want to put on your spot. مجھے کسی کی حق کی حرمت نہیں کرنا ہے. حقیقت یہ ہے، باٹم لائن یہ ہے، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ جانتے ہیں، نہیں جانتے کچھ. تو جب نہیں جانتے تو پھر جاننے کی تلاش کریں. دین یہ سکھاتا ہے. تو عزیزان گرامی میں قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہر امت میں ان کا عمل ہم نے زینت دے دی ہے ان کو. قرآن کہہ رہا ہے کذالک زینا لکل امت عملہم. جو بھی وہ کرے گا مندر میں کرے گا اس کو اچھا دکھے گا، پیسہ لگے گا. ابھی حال ہی میں ایک رپورٹ آئی ہے، توجہ کا طالب ہے، بہت اچھی رپورٹ ہے. 4 مندر ہندوستان میں بہت نامور مندر ہیں، ان کے پاس اتنا سونا ہے کہ امریکہ کے پاس اتنا سونا نہیں ہے. مندر کتنے ہزاروں مندر ہیں، 4 مندروں میں اتنا سونا ہے. پریشان کیوں ہو گیا؟ دیکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس صلوات پڑھیے محمد وآل محمد محمد وعجل فرح. مذہب ایسا ہی ہے. ایک ہندو عورت جب جاتی ہے تو اپنا سب کچھ زیور پھینک دیتی ہے وہاں پر. وہ سمجھتی ہے کہ یہی کچھ ہے، یہیں سے کچھ ملتا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ کذالک زینا لکل امت عملہم. تو اس لیے ان کو چھیڑو نہیں. اگر چھیڑنا ہے تو علم سے چھیڑو، علم سے بحث کرو، علمی بحث کرو، محبت کی بحث کرو، اخلاق کی بحث کرو، اخلاق سکھاؤ ان کو. تمہارے اخلاق ایسے برتاؤ پیش کرو. ایک شخص آیا، ایک نوجوان ہے، یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ہم سے بھی پوچھتے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں ویسٹرن کنٹری میں اور ہندوستان میں بھی، ماں باپ ان کے سب غیر مسلم ہیں، کیسے کھانا پینا؟ سرکار نے فرمایا جاؤ پہلے سے زیادہ ماں باپ کی خدمت کرو. میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے، زیادہ خدمت کرتا. ایک دن ماں باپ پوچھتے ہیں تیرا بیہیویئر ہی ختم ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تم اتنے اچھے انسان کیسے ہو گئے؟ کہا میں نے اسلام کو قبول کیا. اگر اتنا اچھا ہے تو ہمیں بھی کلمہ پڑھنا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر اللہ. وعجل. یہ دفاعی نظام ہے. تھک رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ ڈیفینسو میکانزم ہے. اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو اٹریکٹ کرو. زبردستی اپنے خیالات کا اظہار مت کرو. یہ خطابت نہیں ہے. دین خطابت کا نام نہیں ہے. جی ایسے کو لاؤ مجمع بہت آ جائے تو اس کے معنی کہ مجمع ہی کو بلانا ہے تو کسی اور کو بھی بلا لیجئے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. مجمع کو نہیں بلانا ہے، بلاؤ اس کو جس میں علم آ جائے، جس سے ہمارے بچے سنبھل سکے، ہماری نسلیں سنبھل سکیں. باقاعدہ ایک پروگرام بنا ہے. مولا جو فرما رہے ہیں پروردگار ان کے اسلحوں کو تیز کر دے. سوال میرے نوجوانوں، اسلحہ 50 سال پہلے 100 سال پہلے اسلحہ کیا تھا؟ آج اسلحہ کیا ہو گیا؟ جی لیزر گائیڈڈ میزائل. وہ بھی بہتر ہے. اس سے خطرناک جو اسلحہ ہے سافٹ وار، جنگ نرم، جو ہمیں کھا گئی ہے، کھا رہی ہے ساری انسانیت کو. اس کو سمجھنے کے لیے ذرا سا وائڈر دنیا میں جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پکچر ہو سکے کس سے لڑ رہے ہیں ہم اور ان سے لڑنے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے. ابھی حال ہی میں یو این او کی رپورٹ آئی ہے کہ 3 بلین انسان کی آمدنی روزانہ $2 ہے.
امریکہ میں، امریکہ بھی جا رہے ہیں مجلسیں، بعض وقت بعض مومنین کو پسند نہیں آتا، مولانا امریکہ کے خلاف کیوں کہتے؟ میں نے امریکہ کے خلاف نہیں، ہم وی لو امریکنز، ہم لوگ سسٹم کے خلاف بول رہے ہیں. ابھی رہبر نے کہا ہم کو کسی کنٹری کی کسی لوگوں سے نفرت نہیں ہے، مگر جو سسٹم آپ کا ہے اس کو سیدھا کیجئے. وہ سسٹم کیا ہے؟ 1% آف دی امریکنز، 1% امریکن کے پاس جتنی دولت ہے 99% کے پاس اتنی ہے. 99% کے پاس جتنی دولت ہے 1% کے پاس ہے. اتنا امبیلنس ہے. تو کون چلا رہا حکومت؟ سمجھ رہے ہیں؟ اوباما چلا رہا ہے؟ نہیں بھائی، تھنک ٹینک، ایک ٹرائنگل ہے، تھنک ٹینک. تھنک ٹینک کیا ہے؟ یہ لوگ ہیں متفکرین جو چلا رہے ہیں. ان کا نام کچھ بھی لیجئے، بلڈر برگ لیجئے، کس کا نام لائے، جو نام دینا دیجئے. وہ لوگ ہیں جو چلا رہے ہیں. ان کو ڈرامہ باز کی ضرورت ہے. کون ہے ڈرامہ باز؟ پر لیڈرز ہیں. دنیا کے لیڈرز کیا ہیں؟ یہ لوگ ان کو باقاعدہ پالتے ہیں. مودی کو کوئی جانتا نہیں تھا، جب پہلے کہتا تھا کہ میں اپنی کار بھی نہیں بدلوں گا، لیکن اب اتنا بدل گیا کہ اس کا ایک ڈریس 10 لاکھ میں بکا. صرف ایک اس کا جو پہنا ہوا ڈریس جو ہے حراج ہوا 1 لاکھ کا. تو یہ لوگ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں؟ ہم لوگ اس گھرانے کے ہیں. بیٹی کل ہی تو شادی ہوئی تھی، کل میں نے نیا ڈریس دیا تھا، یہ آج پرانا کیوں پہن لیا؟ بابا ایک سائلہ دروازے پہ آئی تھی. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لا تنالوا البر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکیوں کو نہیں پا سکو گے جب تک کہ اس چیز کو دے دو جس سے محبت ہے. کل کی ایک دلہن نے لباس نکال کر کے بتا دیا لینا کمال نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہ سافٹ وار میں نے نوجوان ہے میری بیٹیوں. میں ایک بریکٹ میں ایک جملہ بھی کہوں گا جو سوشل سائنس کا ہے، جو آج کل کے ہم لوگ ملوث ہو چکے ہیں. میرے بزرگ، جو میری بھی 5 بیٹیاں بیٹا شادیاں ہیں، اس طرح سے آپ کے پاس بھی ہوں گی جوان. شادی کو تلاش کرنے سے پہلے بیٹی سے پوچھ لیجئے یا بیٹے سے پوچھ لیجئے کسی سے محبت ہو رہی ہے تو بتا دو تاکہ وہیں کر دوں. سیدھی سی بات بتا رہا ہوں، اس لیے کہ آج کل ILU کی چکر بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو بعد میں پچھتانے سے کوئی. میں اوپن بولنے والا آدمی ہوں، اور آپ کے گھر کی بات ہے، آپ کی پریشانی میرے گھر کی ہے. اس سے آپ نتیجہ جو نکال رہا ہوں اس کو اچھی طرح سے سمجھے. سافٹ ویئر کہاں تک پہنچی ہے؟ ہمارے ہاتھوں تک پہنچ گئی. کہاں تک پہنچ گئی؟ یہ جو ٹرائنگل ہے، متفکرین، تھنک ٹینک، اور دوسرے یہ ڈرامہ باز کون ہیں؟ لیڈرز. ان کو میڈیا کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان کے افکار کو خریدنا ہے. تو یہ میڈیا کرتا خریدتا ہے. ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ، چوتھا شروع ہو گیا ہے نان جی ووڈ. کسی نے کہا مولانا اچھی معرفت ہے آپ کو. میں نے کہا آپ کو جو دیکھتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. نائجیریا میں شروع ہوا ہے نان جی ووڈ. یہ کیا ہے؟ جتنی بھی موویاں چل رہی ہیں صبح سے شام تک کتنے چینل چلتے ہیں بھائی یہاں پر، کتنے ڈرامے چلتے ہیں. جھوٹ ہے، فکشنل زندگی ہے، حقیقت کا نام ہی نہیں ہے. اس میں کہیں حقیقت نہیں ہے، ریالٹی نہیں ہے. بیٹی میں جھونپڑے میں بیٹھی بھی لڑکی سمجھ رہی ہے کہ ٹکر ہوگی، محبت ہوگی، وہ دولہے میاں لے جا کر کے محل میں بٹھا دیں گے. دس از اے لائی سسٹر. میری بیٹی جھوٹ ہے، یہ جھوٹے ہیں، خواب کی دنیا ہے. اسلام حقیقت کی طرف دعوت دیتا ہے، خواب کی طرف دعوت نہیں دیتا. اسلام نے سکھاتا کہ تم لوگ جھوٹی دنیا زندگی بسر کرو. 99% جتنی بھی موویاں چل رہی ہیں، جتنا بھی فکشنل اسٹوری چل رہی ہیں، ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری. کاہے کے لیے؟ جھوٹ کے لیے. کتابیں چھپ رہے ہیں، ناول چھپ رہے ہیں. کیا کون سے ناول؟ کس سے ہیں؟ کتنے ہیں؟ ہر جائیے بھی کسی بھی یورپین کنٹری یا ویسٹرن کنٹری کے ایئرپورٹ پہ چلے جائیے، وہاں پر لائبریری وہ ہے، کتاب شاپ ہے، وہاں پر 90% کتابیں فکشنل ہیں جو بکتی ہیں. کیا یہ جھوٹ ہے؟ تو جھوٹ کا بازار کون گرم کر کے رکھا ہے؟ تو معلوم ہے ایک تھنک ٹینک ہے جو انسانی ذہن کو خرید رہا ہے. اس کے لیے قرآن جملہ استعمال کرتا ہے، میرے ساتھ رہیے. وَجَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ. ان کے گلوں میں کیا ڈال دیا ہم نے؟ زنجیریں. کہاں تک آ گئی ہیں؟ ٹھوڑیوں تک، یہاں تک آ گئی ہیں.
اور چونکہ یہاں تک آ گئی ہیں، زنجیریں آ گئی، پھول کے ہار آئے تو انسان کا گردن خراب ہو جاتی ہے جی، اکڑ جاتا ہے، اس لیے کہ فطرت کہتی ہے نہ جھک، وزن کہتا ہے جھک جی، ایک ایک ہتھکڑی پڑتی گئی، جھکتا گیا نہیں، وہ اکڑتا گیا، یہاں تک جب آ گئے نہ سامنے نظر آ رہا ہے، نہ پیچھے نظر آ رہا ہے، نہ رائٹ نہ لیفٹ۔ قرآن یہ کون سی زنجیریں ہیں؟ یہ زنجیریں نہیں ہیں، یہ افکار کی زنجیریں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں ہو آر یو، کتنا سمجھتے ہو، تمہارے پاس کتنا علم ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کیا ہے؟ یہ خود ایک زنجیر ہے۔ اس زنجیر سے نکالیں کون؟ وہی نکال سکتا ہے جو خود آزاد ہو۔ تو انشاءاللہ بحث کل کروں گا، یہ اچھی طرح سے سمجھ کے آگے بڑھیے۔ سافٹ ویئر کاہے کے لیے جنگ؟ سافٹ ویئر وار، بالکل جنگ نرم۔ کس طرح کی؟ وہ لیزر گائیڈ میزائل سے بھی بدتر ہے، جو ہمیں خرید چکی ہے، ہمارے باڈیز خرید جا چکے ہیں، ہم لوگ آزاد نہیں ہیں۔ یہ مجلسیں کیا ہیں؟ مجلسیں ہیچنگ گراؤنڈ ہیں۔ دیکھیں میں مثال دے رہا ہوں بہت اچھی طرح سے۔ مرغی جب انڈا دیتی ہے تو ایک پہلے کیا تھا، مشنوں میں نہیں پلتے تھے، الگ الگ، ٹھیک؟ وہ کیا کرتے ہیں، جمع کرتی ہے، جمع کر کے 21 دن تک اس کو سیکتی ہے۔ جب سیکتی ہے تو کیا کرتے ہیں، ہر پہلو میں انڈا سیکا جائے، ورنہ جو ہے ایک طرف ہوگا تو پھر وہ بچہ صحیح نہیں ہوگا۔ مجلسوں کو بھی ہر طرف سیکائی ہونا چاہیے ہے بھائی جی، کہ ورنہ ایک طرف ہو جائے گا تو وہ بچہ جو ہے باہر نکلنے کے قابل نہیں ہوگا۔ 21 دن ہو گئے، اب اوپر سے ماں ٹھونگ نہیں مارتی۔ ہے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کریں، خود بچے کو باہر نکلنا ہے شل سے، اس کیوٹی سے باہر نکلنے کے لیے خود کو نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ اوپر سے ٹھونگ مڑے گی تو ممکن ہے سر پہ پڑ جائے، مر جائے۔ خود فطرت نے بتایا نکلو۔ ہم سب کو یہ مجلسیں تیار کر دی ہیں، ہم سب کو نکلنا ہے اپنے قید سے۔ نکلیں گے تو پھر آزادی ملے گی، ورنہ آزاد نہیں، قید میں ہی ہیں۔ اتنا بڑا ہو گیا، سبھی آپ لوگ خاموش ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ وعجل فرج۔ We all are in eggshells، ہم لوگ ایکشلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے چاروں طرف سکائی نہیں ہوئی۔ اگر ہو جائے تو پھر ہم کو خود باہر نکلنا ہے، کوئی باہر نکالنے والا نہیں ہے۔ اگر باہر نکالنے والا ہوگا تو پھر ہماری زندگی کامیاب ہونے والی نہیں۔ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ فکر کو ٹھیک کرو تمہارے، اگر تمہاری فکر ٹھیک ہو گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سوال دیکھیے بہت اچھی طرح سے، حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ فجعلہ جزازا، بتوں کو توڑ دیا۔ حضرت ابراہیم بڑے نبی یا سرکار بڑے؟ ابھی سے ہے نا بھائی، یقیناً خاتم النبیین۔ لولا کلما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے کائنات ہم نہ بناتے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، ٹھیک؟ تو ابراہیم بتوں کو توڑ رہے ہیں، سرکار نہیں توڑتے؟ تو بہت اچھی طرح سے سمجھیے بھائی، اگر بڑے نبی ہیں تو توڑ دیجئے مکے میں۔ ہم سے بھی بعض لوگ کہتے ہیں اگر ابو طالب مومن تھے تو مکے میں بت خانے تھے، یعنی خانہ کعبہ میں بت تھے، نکالے کیوں نہیں؟ ہمیں کہتے ٹھیک ہے حضرت ابو طالب نکالے نہیں، سرکار تو نبی تھے، ٹھیک ہے 40 سال تک اعلان نہیں کیا، ٹھیک اس وقت نہیں نکالا، اعلان کرنے کے بعد 13 سال مکے میں رہے۔ ہے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے بھائی، 13 ایئرز تک رسول اللہ نبوت کے بعد بھی مکے میں رہے، بتوں کو توڑا کیوں نہیں؟ رسول اللہ نے کہا آج میں نہیں توڑوں گا، ان کے فکری بتوں کو توڑ رہا ہوں، جب وقت آئے گا تو یہ خود توڑیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ ایک کانفرنس میں ہم تھے 1980 میں، امام خمینی رحمۃ اللہ کی حیات تھی اور آئمہ جمعہ کانفرنس تھی۔ کل میں اپنے رفقا سے کہہ رہا تھا قصے کو، بہترین قصہ اسی لیے شیئر کر رہا ہوں۔ سنی علماء بھی تھے، شیعہ علماء بھی تھے، سارے ورلڈ سے 500-600 خطبات جمعہ دینے والے۔ تمام پروگرام میں ایک پروگرام تھا امام سے ملاقات کے لیے ہم لوگ گئے۔ خیر وہ روحانی کیفیت میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ امام خمینی کے ایک جملے نے میری زندگی کو بدلا، میرا لہجہ بدل گیا۔ آقا نے ہم لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، انتظار نہ داشته باشید قوی بشید بگید کے قوی بشید۔ اس بات کا انتظار نہ کرو کہ قوت پیدا کروں گا بولوں گا، نہ بولو تو قوت پیدا ہوگی۔
ہے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آج کا سب سے بڑا مرحلہ ہمارے ساتھ ہماری زندگیوں کو چرا لیا گیا. They have stolen our lives. ہماری زندگی کو انہوں نے چرا لیا ہے. کس نے؟ باطل نے. کون ہے باطل؟ اب اس کو کیا نام دوں میں؟ غیر دینی. اس کا دین سے کوئی رابطہ نہیں ہے. تو ان کا ٹرائنگل ہے تھنک ٹینک جی، لیڈرز، میڈیا. ہمارے پاس بھی یہ ٹرائنگل ہے. اوپر ولایت، توجہ کا طالب ہیں، اس کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے ولایت فقیہ اور میڈیا مجلسیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. انہوں نے تینوں پہ اٹیک کیا. جی ایسے اٹیک کیا، اجتہاد کا ضرورت ہی نہیں ہے. حتیٰ ابھی حال ہی میں واشنگٹن پوسٹ میں تقریباً 7-8 مہینے پہلے، جو لوگ امریکہ میں سن رہے ہیں دیکھیں، جس کو کمپیوٹر میں بیٹھ کر یہ واشنگٹن پوسٹ کا اس کو نکالیے آرٹیکل، اس میں لکھا ہوا تھا سیستانی شل بی دی لاسٹ مجتہد فار شیعز. اسی طرح کا کوئی آرٹیکل. یعنی ان کو اتنا یقین ہو گیا ہے کہ آغا سیستانی کے بعد اب اس کے بعد اجتہاد چلنے والا نہیں ہے. ہم نے اتنا اخباری بنا دیا ہے. اب جب حقائق کو دیکھتے ہیں تو دیکھا ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے. سراؤنڈنگ کس طرح سے حالت بدل رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے. تو سافٹ ویئر جنگ کو انہوں نے پھیلا دیا ہے. ہر گھر تک لا چکے ہیں. ہر ایک کی جیب میں آ چکا ہے. میں سمجھ رہا ہوں میں مختار ہوں، نہیں ہوں، میں کسی کے ہاتھ میں بک چکا ہوں. وہ فکر نے ہم کو ہاتھ سے ہم لوگوں کو غلامی ہمارے ہاتھ میں دے دی ہے. ہم لوگ آزاد نہیں ہیں. کیا کرنا چاہیے اس کا علاج پھر رہبریت کی طرف جانا ہے، پھر لیڈرشپ کی طرف جانا ہے. اس لیڈر سے اگر ایک کو نہیں مانیں گے تو پھر وہ لیڈرشپ نہیں مانو گے تو تم دوسرے لیڈرشپ کے اندر آ جاؤ گے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. یکفر بالطاغوت ہیں ہم لوگ؟ نہیں بھائی. کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، مگر پورے افکار ہمارے طاغوت کے ہیں. اور سمجھ رہے ہیں سیٹسفیکشن کے لیے مجلس میں چلا گئے، 2-4 ڈانٹ سن لیا، باقی کوئی اور ایسا مولوی آ گیا 2-4 ڈانٹ سن لی، بالکل بھائی چلو بھائی ہم نے کام کر دیا ہے، اب ہم کو سکون ہو گیا، اس لیے کہ ہم کو ڈانٹ سننے کی عادت ہو گئی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر کی مجلس میں نہیں جاتے. جی ایک شال ڈال دی، سمجھ گئے کہ ہمارے پاس سب ولایت آ گئی. معافی چاہتا ہوں میرے چاہنے والوں. نہیں، اس طرح سے نہیں ہوتی. ہماری فکر دیکھیے، ہمارے افکار دیکھیے، کون خرید رہا ہے، کون چلا رہا ہے. کل میں نے بتایا تھا ہمارے ڈائننگ روم کو ڈیزائن کرنے والا کون ہے، ہمارے لباس کو ڈیزائن کرنے والا کون ہے، ہماری لائف کو ڈیزائن کرنے والا کون ہے. جب ہم اپنے اندر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم ولایت اللہ سے ہٹ چکے ہیں. اس سے واپس آنے کے لیے پھر ہم کو غدیر جانا ہوگا، اور جانا ہوگا جہاں پر 1.25 لاکھ کا مجمع ہے. سرکار ایسے ممبر پہ جا رہے ہیں جو نہ پہلے بنا نہ بعد میں بنا. ایسا ممبر ہے نا پالانوں کا ممبر. مجمع پھیلا ہوا ہے اور مسلمان ستروں کی طرح جمع ہیں. رسول اللہ ایک ایک سورے کو دیکھ رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، لفظوں کو دیکھ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں، رکھتے چلے جا رہے ہیں. سورہ منافقون کو دیکھا، چہرہ پلٹا کے آگے بڑھے. سورہ والشمس کو دیکھا، خوش ہو کے آگے بڑھے. سورہ الحمد کو دیکھا، اسی راستے پہ اہدنا الصراط المستقیم پہ آگے بڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھا، بسم اللہ کہہ کے آگے بڑھے. نقطۂ بائے بسم اللہ کو دیکھا، من کنت مولا فہذا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم وال من والاہ وآود من وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. تو آج کا درس ہم کو کسی کو برا کہنے کا حق، مگر ہمیں حق ہے ہمارے پوائنٹ آف ویو کو بتانے کا. کسی کو برا کہنے کا حق نہیں ہے. منطقی طور پر ہم کو حق ہے کہ ہمارا پوائنٹ دوسرے تک بتائیں، اور سچی بات بتائیں تو دوسرے کے گلے تک اترے گی. اس لیے کہ حق جو ہے خود بخود انسان کے وجود کو لے لیتا ہے.
ہاں برا تو سمجھنا، اگر اس لیے کہ برا کو برا نہ کہیں، برائی کو برا کہیں، نفرت برائی سے رکھیں، برے سے نہ رکھیں۔ اگر سرکار برے سے نفرت رکھتے تو اسلام پھیلتا ہی نہیں تھا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ خوبصورت سوال ہے، بہترین سوال ہے۔ تو برائی سے نفرت کریں، برے سے نفرت نہ کریں۔ اگر پھیلانا چاہتے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو کو تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہم والمن والا ہو، دوست رکھ اس کو جو علی سے دوستی رکھے۔ یہ کیوں بھی علی سے؟ کون ہے علی؟ علی کا مسئلہ نہیں ہے، ولایت ہے۔ اگر اللہ کی ولایت بچنی ہے، میری ولایت بچنی ہے، تو اسی ولایت کے ذریعے سے بچے گی۔ اب جو اس سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا، جو اس سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک رونے کی آواز بلند ہو گئی وہاں پر غدیر خم میں۔ ابن کثیر نے کہا کہ جی ہاں روئے ضرور، لیکن علی کی محبت میں روئے۔ جو تو معلوم محبت میں رو سکتے ہیں، محبت میں رونا بدعت نہیں ہے۔ روئے ضرور، محبت میں روئے۔ کیسے محبت؟ انہوں نے علی کا عروج دیکھا تھا، ان کے ذہن میں آیا علی کا زوال۔ اندھے کو اندھیرے میں بڑی نہیں ہے میرے پاس ٹائم، وہ دہراتا تھا جو خطبے میں، انشاءاللہ کل اگر موقع ہوا یاد آیا تو ضرور دہراؤں گا، سنیے اچھی طرح سے۔ تو معلوم ہوا غدیر ہی سے پلاننگ شروع ہو گئی، اور چونکہ سرکار زندہ تھے دلوں میں دشمنی اندر تھی، ادھر سرکار گئے وہاں سے دشمنی کی آگ پھیلی، کبھی فاطمہ کے دروازے پر، اور حقیقت میں کربلا کا آغاز غدیر ہی سے شروع ہو گیا۔ اس لیے کہ ولایت کی دشمنی وہیں سے شروع ہو گئی۔ اب ضرورت ہے کہ اس پوائنٹ آف ویو کو جیسے کہ پہنچانا چاہیے پہنچانا لازمی ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ رہبریت اسی لیے ہے، محور رہبریت۔ صبت علی مصائب لو انہا البکاؤن خمسہ، خدا سلامت رکھے آپ کو۔ مسلسل رو رہے ہیں، ہماری آنسوں رکتے نہیں ہیں، اس لیے کہ در ہی ایسا ہے کہ ایسا ہی کہا گیا ہے کہ اگر حسین کا نام 3 مرتبہ سنو اور اگر آنسو نہ نکلے تو پھر ٹیسٹ کرو بھائی، مظلوم حسین ایسے ہی۔ امام حسین کا نام حسین، معلوم ہے کہ ابل کے سینہ آ گیا ہے حسین۔ البکاؤن خمسہ، باقی کہتے ہیں رونے والے کو، بکا کہتے ہیں صیغہ مبالغہ، زیادہ رونے والا۔ کتنے گزرے ہیں زیادہ رونے والے؟ 5۔ پہلا کون؟ آدم و حوا جنت سے نکالے جانے پر توبہ کرتے ہوئے، ربنا اننا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا خطايانا لنكونن من الخاسرین۔ 40 سال تک روئے۔ جبرائیل آئے، کیا کر رہے ہو؟ توبہ کر رہے ہیں۔ رو رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ تم زندگی بھر تک کرتے رہو، تمہاری توبہ قبول نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ کہ میں دعا بتاتا ہوں، یہ دعا کرو، الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن بحق الحسین۔ ایک مرتبہ آدم کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اے جبرائیل یہ کس کا نام ہے جس کے نام سے میرا دل پھٹ رہا ہے؟ میں نے 4 نام لیے مگر یہ کیفیت نہیں ہے۔ جب حسین میں نے کہا میرا دل، میرا سینہ منہ کو آ چکا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ گریہ کرو۔ پہلا رونے والا، پہلے رونے والی جناب آدم و حوا، دوسرا رونے والا حضرت نوح، قوم کی ہدایت کرتے ہوئے اتنا گریہ کیا کہ ان کا نام ہی نوح سے نوح ہو گیا۔ تیسرے رونے والے حضرت یعقوب، کس کی یاد میں؟ بیٹے کی یاد میں، جانتے تھے زندہ ہے، صرف دور ہوئے تھے حضرت یوسف اتنا رویا کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ چوتھی رونے والی میری شہزادی فاطمہ،
75 دن زندہ رہیں یا 95 زندہ رہیں؟ صبح ہوئی بابا، شام ہوئی بابا، لوگ آئے، یا علی فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات میں روئے۔ دن میں رونے سے ہمارے کاروبار کو خلل آتا ہے اور رات میں رونے سے ہماری نیندیں خراب ہو جاتی ہیں۔ ارے بھی ایک بی بی عصمت مطلقہ رو رہی ہے، مسئلہ ان کا نہیں تھا، اس لیے کہ ایک ہی گھر تھا جو سرکار کے غم میں مبتلا تھا۔ لوگ آتے تھے پرسے کے لیے، وہاں سے حقائق واضح ہوتے تھے، اسی لیے اس کو روکنے کے لیے یا علی کہو فاطمہ کو رات میں روئے یا دن میں روئے۔ مولا نے کہا فاطمہ یہ گلا ہے، ان سے کہو کہ چند دن کی مہمان ہوں، میں جانے والے ہوں، ان کو کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ پھر بھی مولا نے ایک مقام بنایا جس کا نام ہے بیت الحزن، جہاں پر باپ کی قبر دور سے بیٹھے ہوئے دیکھتی تھی اور مرثیہ پڑھتی تھی، بابا بابا 75 دن میں بی بی چلی گئی، 14 رونے والا سید سجاد، جب بھی پانی آتا، جب بھی پانی آتا کربلا کا رخ، بابا اے میرے پیاسے بابا، 35 سال زندہ رہے، جب بھی پانی آتا تھا صلی اللہ علیہ یا بتا قتیل العطشان، اے میرے پیاسے بابا، جب بھی پانی آتا تھا منہال گئے پرسا دینے کے لیے۔ ارے بھائی آپ کے ہمارے گھروں میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو رشتہ دار پہچاننے والے آتے ہیں، ایک کو پرسا دے نہیں سکتے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے، اس گھر کو پرسا کیسے دیں جہاں پر جوان بھی گئے ہیں، جہاں پر بچے بھی گئے ہیں، جہاں پورا گھر خالی ہو گیا ہے۔ منہال کہتے میں گیا، جب بیت الشرف کے قریب پہنچا کیا دیکھا، پرنالے سے پانی گر رہا ہے۔ میں نے ابا کو سمیٹا، کسی نے کہا منہال یہ پانی نہیں ہے، تیرا مولا رو رہا ہے۔ منہال تیرا مولا رو رہا ہے، دیکھو تیرا مولا رو رہا ہے۔ پریشان ہو گئے منہال، یہ نالے سے پانی گر رہا ہے، یہ گریا یہ کیسے؟ چھت پر کیا دیکھا، پانی وضو کے لیے رکھا ہوا، مولا زار و خطار رو رہے ہیں، یہاں تک کہ پانی مضاف میں تبدیل ہو جاتا، پانی پھینک دیا جاتا، سلام کر کے بیٹھتے ہیں، دیر تک روتے ہیں۔ کسی طرح سے تسلی تو دینا چاہیے، ہمت کر کے جملہ کا، مولا کب تک روئیے گا؟ مولا کب تک روئیے گا؟ مولا پہلو بدلے، اے منہال تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک جدا ہوا تھا، قرآن یہ کہتا اتنا گریا کیا، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ منہال میرا گھر میرے سامنے برباد ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ منہال دیر تک روتے ہیں، دیر تک روتے ہیں، پھر بھی دل چاہتا ہے کہ کسی طرح سے مولا کو تسلی دیں۔ چاہنے والا ہو تو ایسا کہ درد کو سمجھے، تسلی دینے کی ہمت کر سکے اس گھرانے کو۔ پھر کہتے ہیں کہ مولا آپ ہی کے گھرانے سے سننے میں آتا ہے کہ شہادت شرف ہے، شہادت عزت ہے، مولا پہلو بدلے۔ اے منہال پھر انصاف نہیں ہوا، شہادت شرف ہے، لیکن ماں بہنوں کا اس درد کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کی بیٹی حجاب میں ہو، اس درد کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کی بیوی حجاب میں ہو، اس کو بے حجاب بازار میں کھڑا کر دیا جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک جگہ چھوٹی مجلس سے ایک مومنین چند جمع تھے، ایک بات میں نے کی تھی اسی کو اختتام پر پہنچانے کے لیے۔ دبئی میں ایک بزرگ شخصیت ہیں مولانا صادق حسن شاہ صاحب قبلہ، بہت بزرگ کو خدا انشاءاللہ سایہ سلامت رکھے۔ انہوں نے ایک روایت سنائی، میں نے ان سے اجازت بھی لی کہ میں اس کو پڑھ سکوں۔ انہوں نے کہا بسم اللہ۔ آغا حکیم کا زمانہ تھا، وہ ان کے دوست ایک کتاب میں پڑھتے ہیں کہ یجری دماء الدم، امام ایسے روتے تھے کہ آنکھوں سے خون نکلتا تھا۔
امام ایسے گریا کرتے تھے کہ پانی نہیں بلکہ خون نکلتا تھا. مجھے تعجب ہوا. ہم دونوں دوست آغا حکیم کے پاس گئے, کتاب کو سامنے رکھ دیا اور آغا حکیم بے چین ہو گئے. بہت دیر تک بے چین ہوئے. آخر میں کچھ نہیں کہا. انہوں نے رومال نکالا جیب سے, آنکھوں کو لگایا, انہوں نے زانوں پہ رکھا. آغا صادق علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کی قسم دیکھا وہاں پر خون کے دھبے تھے. ارے وہ 1400 سال بعد ایک نائب امام جب یاد کرتا ہے اس گھر کے مصائب کو, اس کے خون سے آنسو بہتے ہیں جس نے پورے گھر کو برباد ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہو, اس کی آنکھوں سے خون کیوں نہ نکلے. اسی لیے امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں باپ دادا اب میرے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے, اب خون برستا ہے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخذ برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اپنے اپنے مرحومین شہداء اور صالحین علماء کے ارواح کے ساتھ علی احمد صدیقی کے والدین اور ان کے خاندان کے دیگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک الحمد 3 اخلاص سے ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم. بسم اللہ. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. خدایا پروردگارا ان قلیل عبادتوں کو عظیم ہستیوں کے طفیل میں قبول فرما. پروردگار ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے. مالک آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے. پرچم اسلام کو بلند فرما. دشمنان اسلام کو دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین کی مدد فرما. مومنین جہاں جہاں ہیں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما. جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا, ایک مومن ICU میں, اسی طرح سے ایک نوجوان 18 سالہ اس کو کینسر ہوا ہے, ایک جھولے میں رہنے والا بچہ اس کے لیے ہے. اسی طرح سے آپ لوگوں سے مومنین نے خواہش کی ہوگی ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. جو بچے امتحانات دے رہے ہیں ان کو کامیابی عنایت فرما. جو بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے حوصلوں کو بلند فرما. پروردگارہ ہمارے مرحومین کو بخش دے, ان کے درجات کو عالی فرما. پروردگارہ مسلمانوں میں اتحاد اتفاق کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ہمارے صفوف کو بانٹنے والوں کو بانٹ دے. صہیونی قوت جو ہمیں بانٹ رہی خدایا پروردگارہ اس قوت کو اور سری پاش کر دے. پروردگارہ بحق محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد مالک ہمیں ظہور کے قابل بنا دے. مولا کا ظہور جلد سے جلد فرما. ماتم حسین.